اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک رات میں کتنی مرتبہ ہم بستری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میاں بیوی ایک رات میں کتنی مرتبہ ہم بستری کر سکتے ہیں اور کسی چیز سے سائیڈ افیکٹ نہ ہو، یعنی کہ اگر وہ زیادہ ہم بستری کر رہے ہیں تو کیا اس چیز کا سائیڈ افیکٹ ہے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی سے آپ جتنی دفعہ چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معمول والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا رات کو موڈ ہو رہا ہے ہم بستری کرنے کا، آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کھانا تھوڑا کم کھائیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے مرد حضرات کی یہ شکایت ہوتی ہے ان کی ٹائمنگ کم ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹائمنگ کیوں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوری بعد جو ہے کچھ دیر گزرتی ہے تو ہم بستری کا عمل شروع کر لیتے ہیں، جس وجہ سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کی جو ہم بستری کی ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے مرد حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو عضو تناسل ہے، نفس ہے، اور بہت سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہے کہ میری لینگویج ان کو جو ہے اردو بالکل سمجھ نہیں آتی، یعنی کچھ ورڈز جو ایسے ہیں تو ان کے لیے میں یوز کر رہی ہوں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا لن ہے وہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، آپ اپنی ہم بیوی سے جتنی چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ آپ چاہے ایک دفعہ کریں، دو دفعہ کریں، آپ کو کوئی ویکنیس یا آپ کی بیوی کو ویکنیس نہیں محسوس ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو منی کا اخراج ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے مواد سے پیدا ہونے والا ایک سفید مادہ ہے، جس سے آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھر کر جو ہے وہ مادہ بنتا ہے، یعنی کہ اس میں سے قطرے نکلتے ہیں، جس وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جبکہ اس طرح کی کوئی بھی حقیقت واجب نہیں ہوئی ہے۔ یہ پرانے دور کے لوگوں کی باتیں تھی جب میڈیکل سائنس نہیں تھی، لیکن میڈیکل سائنس کے آنے کے بعد انہوں نے اس چیز پر ایک تفصیلی معائنہ کیا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس چیز کا انصار جو ہے ہڈیوں کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا جو لن ہے، یعنی کہ آپ کا نفس ہے، اس کے اندر ہی اس طرح کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی جو مشینری ہے، جس طرح سے ہر انسان کے حصے کی ایک مشینری ہوتی ہے، وہ اس میں ایک چیز پیدا کرتی ہے۔ جیسے کہ عورت کے تھن ہے، پستان ہے، بریسٹ ہے، اس میں سے جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر اس کے اندر آتا ہے، اس کا آپ کے جسم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہڈیوں میں سے نکل رہا ہے یا کسی آنتروں میں سے نکل رہا ہے، اس طرح کا کوئی بھی لاجک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کا نفس ہے اس کے اندر اس طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جو اس منی کے مٹیریل کو بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ عضو تناسل کی جو اندرونی جگہ ہے، جو جن کو آنترے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جن کو نلے کہا جاتا ہے۔ عورتوں میں بھی نلے پائی جاتی ہیں جہاں سے ان کا لکوریا خارج ہوتا ہے، منی کا اخراج ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر بھی نلے ہوتی ہیں اور اس کا اخراج جو ہے اس کے اندر منی ہوتی ہے، وہاں سے وہ نکلتی ہے۔ تو آپ اپنی بیوی سے چاہے جتنا کھول کر ہم بستری کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ایک بار دل کرے دن میں 2 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے، آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بہت سے مرد حضرات کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ کم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار یوز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے منی میں پتلا پن آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بستری کا عمل آپ چاہے جتنی مرتبہ کریں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن آپ کی منی جو ہے وہ آرام آرام سے تھوڑی پتلی ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جو ہے آپ ہم بستری کا جو عمل ہے اس کو اتنا مزید نہ کریں کہ آپ کی جو اگلی زندگی کے ہم بستری کا منی میں پتلا پن آ جائے اور آپ کی ٹائمنگ کم ہو جائے، پھر آپ کی صورتحال کچھ اور ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ جو ہے ہم بستری کے عمل کو جاری رکھیں، لیکن روز اگر آپ 1 مرتبہ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔